اس نے کہا کہ توبہ توبہ، وہ عالم نہیں تھا، توبہ توبہ، تو نے 99 قتل کیے، تیری کیسے مغفرت ہوگی؟ اس نے جب ایسا جواب دیا تو اس نے خنجر نکالا، اس نے کہا چل اگر مغفرت نہیں ہوگی نا تو میں 100 ہی پورے کر دیتا ہوں، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہی پورے کر دیا، لیکن اندر ایک تڑپ تھی، ایک طلب تھی، فکر تھی کہ میری مغفرت ہو جائے۔ وہ گیا ایک عالم کے پاس، عالم سے اس نے پوچھا کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تو توبہ کر، اللہ تیری مغفرت کر دے گا۔ اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے، جب تک موت کے فرشتے نظر نہ آنے لگے اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کتنا ہی بڑا کسی نے گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس کو فرمایا ان عالم نے کہ دیکھو توبہ تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن تم چونکہ برے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی توبہ کو مضبوط کرنے کے لیے تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، نیک لوگ وہاں پہ بستے ہیں، تم ان کی صحبت میں جا کر رہو، ان کی صحبت کا اثر تیرے اوپر ہوگا تو تمہاری توبہ پکی ہو جائے گی، ورنہ پھر توبہ ٹوٹ جائے گی، تم نیک بن جاؤ گے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے کونوا مع صادقین ہو جاؤ، تم صادقین کی صحبت میں جا کر رہو تو تم متقی بن جاؤ گے، یہ مشورہ دیا اس نے۔ اب وہ چل پڑا، آدھے راستے پر پہنچا تھا کہ موت کے فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ یہ قاتل ہے 100 بندوں کا، ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کے ارادے سے چلا تھا، اس کو ہم جنت میں لے کر جائیں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے، اس کو فرمایا کہ جاؤ پیمائش کرو، یہ جہاں سے آیا ہے، یہ جہاں مرا ہے، یہاں تک کا فاصلہ پیمائش کرو، اور جہاں جا رہا تھا وہاں کا بھی فاصلہ پیمائش کرو، جدھر جا رہا تھا اگر ادھر کا کم ہو گیا یعنی اس طرف کو زیادہ بڑھ گیا اور یہ سب فاصلہ زیادہ اس نے طے کر لیا تو جنت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر فاصلہ کم طے کیا تو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ شانوں کی رحیم کریم ذات کے ہم قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے اس کے ارادے پر جنت کا ارادہ فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے اس زمین کو سمیٹ دیا، حکم دے دیا کہ یہ زمین کم ہو جا، فاصلہ بڑھ جائے اس کا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے مرتے مرتے آگے قدم بڑھایا تو ایک بالشت آگے کی طرف بڑھ گیا، جنت کے فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے لے گئے۔ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، توبہ نے اس کے سارے گناہوں کو ملیا میٹ کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لیتا ہے ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ توبہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اس توبہ نے اس کی مغفرت کروا دی، اس کو جنتی بنا دیا۔ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ نیند جس کو سمجھ میں آ گئی موت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ عالم برزخ نیک روح ہے تو ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کو ہدیے دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں، ہم تمہارے آخرت میں بھی دوست ہیں، پیچھے کا غم نہ کرو، آگے کا خوف نہ کرو، ہاں جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ یہ فرشتے اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں موت کے وقت۔ تھوڑا بہت جو اس کو دنیا کی تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا چھوڑنے کی، پیچھے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، سب کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ان کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، وہ بھی اللہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ اللہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو پھر وہ پاس بیٹھنے والے بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتا ہے بس اب دعا ہی کر سکتے ہو، بس اب دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پھر کہتے ہیں ہائے کسی جھاڑ پھونک والے کو لاؤ بلا کر، کسی دم کرنے والے کو لاؤ، ہمارا پیارا جو ہے وہ بھی اور زندہ رہ لے۔ یہ اللہ فرمانے پر
وظن انہ الفراق، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. سامنے محبت کرنے والی بیوی کھڑی ہے کہ مجھے دیکھتے ہو میں کون ہوں، ہاں جی اب پہچاننا بند. اب ادھر سے فرشتے آ گئے، وہ خوبصورت شکلوں میں آ گئے، اب پہچاننا ختم. اس کی روح کا تعلق جسم سے جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے. ایک بات یہ پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھیں، جب اس کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے روح کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ اس کی روح کی کمزوری وہ اس کے جسم کی وجہ سے تھی. اسے نیند کی حالت میں فرشتے نظر نہیں آتے، اس لیے کہ اس کا جسم کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے. موت کے وقت کیونکہ جسم کے ساتھ تعلق اب کٹ رہا ہے تو اب روح کو فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے، ملک الموت نظر آنا شروع ہوتا ہے. فرشتے سبحان اللہ، آخرت کے مناظر، اور پھر قبر میں مزید اس کی روح کو نکالنا شروع کرتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے کھینچتے ہیں. روح جو مومن بندہ ہے اس کا دل تو پہلے ہی اللہ سے لگا ہوا ہے. اگر اپنی زندگی کے اندر وہ موت سے اگر تھوڑا بہت گھبراتا بھی ہوگا نا، وہ اس تکلیف کی وجہ سے گھبراتا ہوگا، اور دنیا میں کچھ تھوڑا بہت دل لگا ہوا ہے دنیا کے ساتھ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے گھبراتا ہوگا. لیکن موت کے وقت اس کو حدیث شریف میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو ملنے کو پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے. مومن بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، گو کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے مہلت مل جائے، توبہ کرنے کی مہلت مل جائے، مجھے نیک اعمال کرنے کی مہلت مل جائے، لیکن وہ موت کو بالکل ناپسند نہیں کرتا. اگر وہ ناپسند کرتا ہے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ ابھی ہمارے اندر کمزوری باقی ہے. اور یہ کمزوری کیسے دور ہوگی، کیسے ہمارے اندر بھی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، اس کے لیے دعائیں کریں. اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. یہ حدیث میں دعا آئی ہے، یہ مانگا کریں اللہ سے، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں کہ جو موت کو محبوب رکھتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، ان کے اثرات ہمارے دلوں میں آئیں گے. روح قبض ہو گئی، دنیا والوں سے تعلق کٹ گیا، ختم ہو گیا، اب دنیا والے اپنے کام کر رہے ہیں. بھائی چلو نہلانے والے کو بلاؤ، بھائی خود نہلاؤ، بھائی نہلانے والوں کو بلاؤ ضرور کیونکہ اسے تجربہ ہوتا ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ پاس کھڑا ہو کر ہیلپ کرے، سیکھے کیسے نہلاتے ہیں، کروٹ دے اپنے باپ کو، باپ کی میت کو. اب وہ میت رہ گئی، روح نکل گئی تو میت ہی رہ گئی. جی ہاں، آخری خدمت کرے اپنے باپ کی. جو میت کو نہلاتا ہے اللہ تعالیٰ شانو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہاں جی، عبرت پیدا ہوتی ہے، موت یاد آتی ہے. نہلانا سیکھیں اور خرافات سے بچیں. نہلائیں پھر کفنائیں، کفنانا آنا چاہیے. پڑوسیوں میں فوت ہو گیا، پڑوسیوں کی مدد کریں نہلانے میں. سفید کپڑے میں کفناؤ، سفید نہ ہو تو دوسرے کپڑے میں بھی کفنایا جا سکتا ہے. میں مسئلہ بھی ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں. اور فرمایا کہ دفنانے میں دیر نہ کرو. اگر وہ نیک ہے تو اسے اپنی منزل تک پہنچانے میں جلدی کرو، اگر برا ہے تو اس کو بھی اپنے ٹھکانے تک پہنچاؤ اور دنیا سے اس کی دنیا والوں کی اس سے جان چھڑاؤ. جب انسان مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، تو اس وقت اگر اس کے گھٹنے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو سیدھا کر دیں، ورنہ خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے بعد اکڑ جائیں گی ٹانگیں، ہاتھ پاؤں اکڑ جائیں گے. اور اکڑ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ میت جو ہے یہ بڑا گناہ گار تھا اس لیے اس کا جسم اکڑ گیا. نہ فزیکل مسئلہ ہوتا ہے انسان کو، ہر ایک کو. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جب صبح کو اٹھے ہوتے ہیں تو جسم اکڑا سا ہوتا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں. چہرے دکھانے کا رواج ہمارے یہاں ہے، لائن بنا کر چہرہ دکھاتے ہیں. نماز جنازہ کے بعد بالکل چہرہ نہیں دکھانا چاہیے. لائن بنا لو جی، سب ادھر سے آ رہے ہیں جی، آخری دیدار. ارے اللہ کے بندو، ایک بندہ کوئی مریض ہے، کوئی مسئلہ اس کو ہے اور اس کی وجہ سے اس کا کوئی رنگ کالا ہو گیا ہے یا اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنا گناہ گار تھا. باتیں بھی کرتے ہیں، باتیں نہیں کرتے تو اندر سے سوچتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو شہید ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کا موچھلا کر دیا گیا، پہچانے نہیں جاتے تھے. ان کی بہن نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کی پوروں سے پہچانا. بعض اوقات ایکسیڈنٹ کے اندر جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جسم دب جاتا ہے
تو آپ دیدار کر کے کیا سوچیں گے؟ یہ دیدار کرنا اور پھر منع کر دیں گھر میں عورتیں، غیر محرم عورتیں گھروں کے اندر آتی ہیں اور آ کر دیدار کرتی ہیں، منع کر دیں، اپنی وصیت لکھ دیں۔ میں نے اپنی وصیت کے اندر یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے، لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی عورت، غیر محرم عورت گھر کے اندر ایسے نہ دیکھے مرد کو، منع کریں۔ علماء دفن کریں۔ میں اس میں اور وقت پورا ہو رہا ہے، آدھا منٹ 1 منٹ رہ گیا، اس عنوان پر میں مزید گفتگو کروں گا، یہ ضرورت ہے ہماری، اس میں کچھ مسئلے بھی انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا۔ اس کی روح کو فرشتے لے جاتے ہیں اوپر آسمانوں میں، اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے، پھر روح کو لوٹایا جاتا ہے، اور ادھر میت جنازہ جا رہا ہوتا ہے اور ادھر میت ساتھ ہوتی ہے، روح ساتھ ہوتی ہے، لیکن جسم کے اندر داخل ہونے کا حکم نہیں۔ میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور روح وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ یہاں سے عالم برزخ شروع ہو گیا۔